بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 6 اگست بدھ کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ ابھی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے، پھر اس کی تفصیل۔ اڈیالہ جیل سے آج جو دروازے کھلے، عمران خان سے ملاقاتیں ہوئیں اور خان کا پاکستانی قوم کو خراج تحسین، شاباش پاکستانیوں۔ اور اس کے ساتھ 14 اگست کی اگلی تاریخ بھی دی گئی، ضمنی انتخابات کا معاملہ بھی۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن روکنے کا حکم، بیٹوں کی آمد پر گفتگو، اور پشاور ہائی کورٹ سے اپوزیشن لیڈرز کے حق میں فیصلے اور آرڈرز۔ الیکشن کمیشن کو طلب کیا گیا۔ آج پارلیمنٹ کو دوبارہ تالے لگے، جمہوریت کا جنازہ تھا۔ تحریک انصاف کا اراکین کا دوسرے دن بھی احتجاج کا خوف حکومت پر طاری ہے، اور عمران خان کی رہائی کی کمپین میں تیزی بھی آ رہی ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے صرف اس وقت لاہور میں 900 کارکن گرفتار، مقدمات، اور مریم نواز نے احتجاج پر حواس باختہ عجیب و غریب بیان دیا۔ جنوبی وزیرستان کے آپریشن میں ڈپٹی کمشنر بھی حملے میں بال بچا، اور اس سے بھی بڑا معاملہ جو انٹرنیشنل، مودی کا 7 سال کے بعد دورہ چین۔ ٹرمپ ٹیرف 25 سے 50% کر رہا ہے، بھارت کا جوابی وار۔ وہاں پیوٹن کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں ایک دفعہ پھر فیلڈ مارشل بھی امریکہ جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم معاملات ہونے جا رہے ہیں خطے کے، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے احتجاج کے بعد خان کی آج پہلی ملاقات تھی، اور عمران خان کو عوام کے احتجاج کا بتایا گیا، اور ساتھ عمران خان نے 14 اگست کی اگلے احتجاج کی تاریخ بھی دی باقاعدہ طور پر۔ آج سبز رنگ کی ٹی شرٹ میں، گرے رنگ کے ٹراؤزر میں، اسکن کلر کے جاگرز میں عمران خان ملبوس تھے، اور سلمان صفدر سے ان کی 2 مہینے بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ جیل میں سیکرٹ ٹرائل جو چلایا جا رہا ہے، اور اس پہ سلمان صفدر نے قانونی جو اسٹریٹجی ہے وہ اگلی سماعت میں سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے احکامات لیے۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی۔ بہنوں سے ملاقات میں حکومت نے گھٹنے ٹیکے، حالانکہ قانون کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے ہاتھ میں ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا، لیکن ایس ایچ او سے دیکھنے پر تیار نہیں تھا۔ اور روکنے والے لوگ کون؟ علیمہ خان کہہ رہی تھی، خود پولیس والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ ان کی یہ مجبوریاں ایک تو پاکستان کو کھا گئی ہیں، ہر بات پہ اپنے آپ کو ہم مجبور ہیں۔ سلمان صفدر نے ان مجبور لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح دن بدن عمران خان اور بشرا بیوی پر سختیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر مجبور ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی تھی، اس میں شاہ رخ ارجمن جو اڈیالہ جیل میں سن رہا تھا کیس، اس میں عمران خان بشرا بیوی دونوں کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اب یہ سماعت جو ہے وہ 9 اگست تک ملتوی ہوئی ہے۔ سلمان صفدر نے اس میں کھل کر بات کی، عدالتیں مکمل طور پر ہائی جیک ہیں، دیگر وکلاء کا حال دیکھیں، یہاں کیس میں نہ فیملی، نہ میڈیا، نہ وکلاء کو آنے دیا جاتا ہے۔ اور عمران خان نے آج صاف صاف یہ بات کی کہ اگلے کیس میں جب تک سلمان اکرم راجہ اس میں پیروی نہیں کریں گے، اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنیں گے۔ تو علیمہ خان کی بھی آج ملاقات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات عمران خان سے ہوئی، اس کے بعد قوم کے لیے جو سب سے اہم پیغام تھا وہ آ گیا۔ آج جج سے ملاقات میں ان کی کتابوں کی بحالی کی بھی بات ہوئی، کتابوں کی فہرست بھی جج نے منگوائی، وہ فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ اور جو احتجاج تھا اصل معاملہ جس پہ انتظار تھا خان کا رد عمل، کیونکہ خان خوش بھی ہونا تھا، فیلڈ مارشل کے نام پیغام بھی خان نے بھیج دیا اسی چکر میں خیبر پختونخوا کے احتجاج کے معاملے پہ بھی۔ لیکن احتجاج پہ خان کو بہت خوشی تھی، کیونکہ 26 نومبر کے بعد یہ احتجاج آپ کو پتہ ہے تقریباً ناممکن تھا، لیکن خان نے خوف کا بت توڑنے پر، باہر نکلنے پر، عوامی طاقت دکھانے پر خراج تحسین پیش کیا، اور ساتھ ہی بتایا جیلوں سے نہ ڈریں، میں خود بھی جیل میں ہوں۔ 14 اگست کو دوبارہ ہمت اسی طرح کر کے پورے پاکستان نے اکٹھے ہونا ہے، اور یہ جس طرح 5 اگست کو آپ نے موبلائزیشن دکھائی، اپنی عوامی طاقت 14 اگست کو بھی دکھائیں۔ اور آج بھی دیکھیں احتجاج کے دوسرے دن ملک میں ریلیاں نکلتی رہیں۔ فتح پور میں ایک بڑی زبردست ریلی نکلی، خیبر پختونخوا میں کئی مقامات میں، پنجاب میں لوگ ابھی بھی گوریلا انداز میں نکل رہے ہیں۔ دیکھیں سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کو کر انہوں نے گرفتار کیا، وہ پوری دنیا میں خبروں کی زینت بنی، آج وہ دوبارہ سیالکوٹ میں ریلی نکالنی تھی۔ ایک چھوٹا سا احتجاج پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین سے کیا، تالے لگے، سپریم کورٹ جانے کی وہ کوشش کر رہے تھے، یہاں تالے لگا کر پہلے انہیں بند کیا گیا، آپ کو پتہ ہے وہاں دفعہ 144 کا بہانہ بنا کے پھر الگ الگ کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا احتجاج دیکھیں، ویسے کل بھی جو انہیں پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا، وہ طلال چودھری بھی مذاق اڑا رہا تھا کہ اڈیالہ جیل جانے والے یہاں کیوں آگے، تو خیر انہیں 14 اگست کو دوبارہ موقع ملے گا، جو رہ گئے ہیں وہ اپنی کمی پوری کریں۔ خان نے آل پارٹیز میں محمود اچکزئی سے 32 سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوئی ہیں۔ علامہ ناصر عباس محمود اچکزئی کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہ مزید 32 جماعتیں تحریک انصاف کے سے جڑنا بڑا اہم معاملہ ہے۔ عمران خان کے وکیل خالد یوسف بھی ملے ہیں، اور ان کی آپ کو پتہ ہے 2 مہینے سے ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ ان سے تو عمران خان نے پوچھا کہ ملنے کیوں نہیں آتے، تو اس نے کہا میں تو ہر روز آتا ہوں ہر ملاقات میں، یہ ملنے نہیں دیتے، یہ تو ٹرائل رکوایا ہے تو اجازت ملی ہے۔ عمران خان نے اسی لیے کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کو اور وکلاء کو اگر شامل نہیں کریں گے تو پھر یک طرفہ کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی۔ خان پر 200 سے زائد کیسز، آپ کو پتہ ہے 2 سال کی سزا بھی، اور خوف آج بھی عمران خان کا اتنا کہ ضمانت کا کیس تک نہیں لگایا جا رہا۔ عمران خان صرف آپ کے اور ہمارے نہیں، ان کے اعصاب پر بھی چھایا ہوا ہے۔ عمران خان نے آج اپنے بیٹوں کی بھی بات کی، قاسم اور سلیمان کی،
کہ یہ جو انٹرویوز ہوئے ہیں حالیہ وہ عمران خان کو بتایا، پیرس مورگن کے انٹرویو کا، اور ان کے ویزا اپلائی کا بتایا گیا کہ ہائی کمیشن ویزا نہیں دے رہا، حالانکہ ویزے اپلائی ہو چکے ہیں، اور وہ ویزا ٹریکنگ نمبر سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہمیں وہ ابھی تک درخواست ہی نہیں ملی۔ اس میں جو عمران خان کا آج جو سب سے اہم بیان تھا وہ بالکل وہی یحییٰ خان والا، عمران خان نے دوبارہ مجیب الرحمان کی پارٹی شیخ مجیب کی، ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے، رول آف لا ختم ہے۔ عمران خان نے کہا آج تک جتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، رول آف لا ختم کر کے میڈیا کی آزادی، احتجاج کا حق چھینا، عوام کو ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ عمران خان نے دیکھیں بات فوج کے بارے میں نہیں کی، انہوں نے بیان دینے شروع کر دی تگڑی فوج بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ تگڑی فوج بالکل ضروری ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن تگڑی فوج کیا صرف ملک کی سالمیت کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ فوج دیکھیں ملک کے دفاع کے لیے، خود مختاری کے لیے، جیسے نیوکلیئر طاقت آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے میزائل ضروری ہیں، اسلحہ ضروری ہے، لیکن ہمارے سامنے سوویت یونین بہت بڑی مثال ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، بلکہ نہیں دوسرے نمبر پہ تھی، 40 لاکھ فوجی تھے ان کے، چین کے بعد 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار تھے، امریکہ کے بعد 50,000 سے زیادہ ٹینک تھے، ہزاروں لڑاکا تیار تھے، خفیہ ایجنسیوں کی KGB آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی تھی؟ افغان جنگ میں کیسے پھنسے، مزاحمت ہوئی، اور یہ جنگ ان کے لیے پھر کیا حال ہوا، ان کا معیشت کیسے تباہ و برباد ہوئی۔ فوج نے چونکہ کارخانوں پر، زراعت پر، برآمدات پر اور جمہوریت پر قدغن لگا دی، لوگ لائنوں میں لگ کے روٹی، صابن، سبزیاں خریدتے تھے، سارے کا سارا ملک کا خرچہ دفاع پہ ہوتا تھا، فلاح و بہبود پہ کچھ لگتا نہیں، اور اندر کرپشن جو تھی، بیوروکریسی، وہ معاشی بوجھ سوویت یونین برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ عوام کی بے چینی اور احتجاج پھر اس لیول پر بڑھا کہ تمام ریاستوں نے آزادی مانگی، اور 1991 میں سوویت یونین کی 15 الگ ملک بن گئے۔ فوجی طاقت مضبوط تھی لیکن معاشی اور سیاسی کمزوریاں کھوکھلا کر گئیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ بندوق سے نہ معیشت چلتی ہے، نہ روزگار آتا ہے، نہ خوراک ملتی ہے، نہ آزادی۔ طاقت کے اصول کے لیے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، ان سب نے جو کچھ بھی کیا، آج عمران خان نے جو بات کی کہ بے رحم طاقت استعمال کی جا رہی ہے، جیسے بنگلہ دیش سے لے کے جیسے بلوچستان، خیبر تک آج جو ہو رہا ہے، یہ بالکل جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، کرپٹ لوگوں کو سامنے لا کے عوام پر مسلط کرنا، کہ عدالتوں کو ریڈ لائٹ ایریا بنا دیے گئے، محکمے سارے خرید لیے گئے، عوام کو کیڑے مکوڑے بنا کے ملک کی معیشت صرف اور صرف اپنے فائدے میں۔ حالات اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، اور دیکھیں ان کے حالات کا نتیجہ کہ ایک تو امن و امان کے حالات آپ دیکھ لیں، دوسرا جو مسلط کیے گئے لوگ ہیں خزانے کو جو لوٹ رہے ہیں، اور یہ عوام اپنی آنکھوں سے تباہی بربادی دیکھ رہی ہے۔ یہ VIPs مہمانوں کے لیے 4 بلٹ پروف گاڑیاں جو ہے ٹیکسز ملا کے انہوں نے 80 کروڑ کی یہ خرید لی، اندازہ کریں، بالکل جس طرح میں نے بھی سوویت یونین کا آپ کو بتایا کہ وہاں مارشل لا کے دور میں تباہی بربادی تھی، آج اور اپنے جاننے والوں کو نواز دیتے تھے۔ مخصوص نشستوں میں جو انہوں نے بحال کی، انہیں 1 سال کی تنخواہیں دے رہے ہیں، ایک MNA کی تنخواہ 7,30,000 ہو چکی ہے جنوری سے، 71 لاکھ روپے ہر MNA کو، یعنی 12 کروڑ 80 لاکھ کا یہ چونا خواہ مخواہ میں۔ اور عوام کے حالات دیکھیں، چینی، گندم، بجلی، گیس، مہنگائی، بے روزگاری، بالکل میں آپ کو سوویت یونین کا بتا رہا ہوں، آپ چیک کریں تاریخ میں بالکل وہی معاملات ہیں، وہ اسی لیے ٹوٹا۔ افغانستان کی جنگ جو انہوں نے تو وہاں شروع کی تھی، ان کی یہاں اپنے ملک میں شروع کی ہوئی ہے، کالعدم تنظیمیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، جنوبی وزیرستان میں آج بھی ڈپٹی کمشنر پر حملہ بال بال بچا۔ تو حالات تو اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اوپر آپ کو پتہ ہے دکھاتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپریشنز کے نام پہ۔ اور عمران خان انہیں وہاں بیٹھا جیل میں سمجھا رہا ہے، عمران خان علی مین گنڈا پور اور حکومت کو بھی کہہ رہا ہے کہ اس آپریشن کو بند کریں ہر صورت میں، کیونکہ یہ تحریک انصاف سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہے، جرگوں سے کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ اور علی مین کو کہا کہ آپریشن بند نہیں کر سکتے تو خود سوچیں اور بتائیں کیا کرنا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، علی مین جرگے کر رہے ہیں، آج جو ایک شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں تیسرا جرگہ تھا مائدین کے ساتھ، اعلامیہ سامنے آئے گا، وہ پتہ چلے گا کیا حالات ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ تحریک انصاف کے جو 10-10 سال کی سزائیں تھیں، نائل لوگ تھے، وہ پشاور ہائی کورٹ میں مقدمات لے کے، درخواست لے کر پہنچے۔ شبلی فراز، عمر ایوب کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے روکا گیا، 5 اگست کے نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی نہیں ہوگی، اور 20 اگست کو انہیں طلب کیا گیا عدالت میں آئیں۔ زرتاج گل کو بھی 1 مہینے کی جو حفاظتی ضمانت ملی ہے۔ اور دیکھیں جو کل کا احتجاج تھا تحریک انصاف کا، وہ نمبرز آ چکے کہ 900 لوگوں کو پنجاب میں اغوا کیا ہے گلو بھٹو نے، 900 لوگوں کو، مریم نواز کی جو دستہ ہے۔ اور عجیب و غریب بیان آج مریم نواز دے رہی، عجیب و غریب۔ ابھی کہ ویڈیو سعودی عرب میں دیکھی، عمرہ کرتے ہوئے جرائم پیشہ شخص کان پکڑ کے معافی مانگ رہا تھا، میں جرم چھوڑ دیے۔ اصل میں ان کی ساری زندگی چونکہ گزرتی ہے ویڈیوز کے گرد، ٹک ٹاک کے گرد۔ کچے کے ڈاکوؤں نے بھی ایک ویڈیو جاری کی 5 پولیس والوں کو مارنے کے بعد، ذرا کیوں نہیں آپریشن وہاں کرتے؟ یا ان کی نظر میں قائمہ کمیٹی کا اجلاس، یہ پیکا قانون جو انہوں نے بنایا پنجاب میں، 2700 مقدمات صرف 3 مہینوں میں ہوئے، یعنی 900 مقدمات مہینے کے حساب سے پیکا پہ، یہ جو آپ پوسٹیں کرتے ہیں 9 صحافیوں کے خلاف، باقی سیاسی ورکرز کے خلاف، اور سارے مقدمات سندھ میں یا پنجاب میں۔ وہ سینیٹر عرفان صدیقی، عطا تارڑ،
کہ جی صحافیوں پہ مقدمے نہیں ہوں گے اور جی ہم تو پولیس پہ مقدمہ درج کرو. بکواس سارا، جھوٹ ڈرامہ. سارے مقدمات کروانے والا کون ہے؟ مریم نواز. اور وہ تو اتنی عقل سے اللہ معاف کرے فارغ ہو چکی ہیں کہ آج کہہ رہی تھی کہ 24 کروڑ ملک میں 7 لاکھ درخواستیں ہمیں گھر بنانے کے لیے آ گئی، اور یہ خوش ہو رہی تھی ہماری حکومت پہ اعتماد ہے. عمران خان کا نیا گھر منصوبہ انہوں نے چھین کے نون لیگ کے لوگوں کے ریوڑیوں کی طرح بانٹا ہے. اندازہ کریں. اس کے علاوہ آج 2 بڑے معاملات، ایک تو ایکس ٹویٹر والے پہنچ گئے ہیں سینسرشپ کے خلاف عدالتوں میں ہندوستان کی، اور وہ پاکستان میں بھی معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی تحریکوں پر تنقید کے لیے جو اکاؤنٹس اور پوسٹیں ہٹانے کے لیے انہیں مجبور کیا اور سینسرشپ بند کیا گیا وہ وہاں جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں چونکہ پی کا اکاؤنٹس قانون بنا ہوا ہے، عدالتیں کنٹرول ہیں، پاکستان میں قانونی طور پہ مقدمہ مضبوط نہیں ہوا جتنا ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان میں عدالتیں آزاد ہیں. لیکن پاکستان میں عدالت جو ہے حکومت کے حق میں فیصلہ تو دے دے گی ریاستی مفاد کے نام پہ، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کمپنیاں پاکستان نہیں آئیں گی. اور یہ خبر آپ کو بہت جلد نظر بھی آ جائے گی، کچھ 2-3 اور بڑی کمپنیاں بھی نکلنا چاہ رہی ہیں ہندوستان میں، البتہ شاید ان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. اب خطے کے معاملات میں دیکھیں بڑا اہم جو امریکہ اور بھارت کی کشیدگی جو بڑے ہائی لیول پر پہنچ چکی ہے. اب نریندر مودی 7 سال کے بعد چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. یہ 31 اگست کو چین میں، آپ کو پتہ ہے شنگھائی کارپوریشن کانفرنس، وہاں روس اور بھارت اور چین تینوں مل سے ملکی مذاکرات شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت ہندوستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو شدید ترین بحران کا ہے. 2020 سے ان کے چین کے ساتھ تعلقات ختم ہوئے تھے. برکس میں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی. ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ تیل کی جو خریداری بھارت کر رہا ہے اس پر یہ دی جانے والی سزا کا فیصلہ یہ یوکرین کی جنگ بندی کے بعد کریں گے. آج وہاں اعلیٰ جو اس کا نمائندہ ہے اسٹیو وٹکاف ٹرمپ کا، وہ بھی روس پہنچا ہوا ہے. وہاں ان کے ڈیڈ لائن میں 2 دن رہ گئے. روس پر نئی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں جس کے اثر ظاہر ہے بھارت پہ آئے گا. تو نریندر مودی چین جا کے اپنا پہلے ہی معاملہ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. اور ساتھ ہی اس نے اجیت دوول کو بھی سلامتی کا جو مشیر ہے وہ روس بھیجا ہے مزید تیل خریدنے کے لیے. پھر ساتھ وہ S-400 میزائل سسٹم بھی اور نئے لڑاکا طیارے بھی خرید رہے ہیں. وہ امریکہ کی ان دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لا رہے. نریندر مودی دیکھیں چین کے ساتھ ان تعلقات کا جو اثر ہے وہ براہ راست پاکستان پہ آئے گا. یہ فیلڈ مارشل کا امریکہ کا دورہ طے کرے گا اس معاملے کو. اس تنازع بہت بڑا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کے دفاع میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا چین تھا جسے خطرہ تھا بھارت سے. اب بھارت سے ان کے تعلقات اگر ٹھیک ہو گئے تو خطرہ ہی نہیں رہنا. پاکستان کے دفاعی معاملات میں پاکستان کیا بنے گا؟ امریکہ نے آ کے تو جنگ نہیں لڑنی. وہ تجارتی پابندیاں تو لگا سکتے ہیں، ٹیرف 25 سے 50% کر سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی جنگ میں نہیں آئیں گے جس طرح 1971 میں بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے. تو یہ دفاع کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا. یہ اپ ڈیٹنگ معاملہ ہے اور میرے خیال میں اس معاملے کے اثرات آپ کو بڑے دور تک نظر آئیں گے. کیونکہ امریکہ کے ساتھ کبھی بھی یاد رکھیں جہاں امریکہ ان پہ الزام لگاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 2 دھاری تلوار اور منافقت کرتی رہی، امریکہ نے بھی انہیں ہمیشہ استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینکا ہے. تو اب اگر امریکہ نے بھی بیچ مجھدار میں چھوڑ دیا اور بھارت چین کے تعلقات قائم ہو گئے تو پھر ان کا معاملہ بڑا کمزور ہو جائے گا. پھر ان کے لیے آپ کو پتہ ہے آگے پیچھے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ٹرمپ نے 18 مرتبہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جنگ بند کروائی. اب اگر وہ جنگ بند کروانے والا پیچھے ہٹ گیا اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ ستمبر میں کہا جا رہا ہے معاملات شروع ہو سکتے ہیں بھارت سے دوبارہ اور مشرق کی طرف سے دفعہ شروع ہوں گے، تو پھر یہ کس طرف معاملہ جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے معاملات اپنے پاکستان میں ٹھیک کر لیں، ان چیزوں کو بہتر کریں. عمران خان نے جو بات کی ہے اس کو سمجھیں اور عوام ظاہر ہے پاکستان کی وہ اس تحریک پر تیار ہے. یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب کتنا عرصہ چلتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یہ جلد حل پذیر ہو تاکہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.